کھجوریں ایک مٹھائی ہے، کھجور ایک مٹھائی ہے، ایک سویٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد پر مٹھائی برسا رہا ہے جی، مٹھائی بانٹ رہا ہے کہ زمین پہ جو چلنے والے حشرات ہیں وہ کھائیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشی منائے۔ دوستو، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہو تو اللہ تعالیٰ کھجوریں بانٹے، اگر سرکار کی آمد پر ہم لنگر پکائیں تو کیا اعتراض ہے؟ یہ تبلیغ والے آقا کے میلاد کی خوشی کی بات ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَكُلِي وَاشْرَبِي، اے مریم یہ کھجوریں کھا اور یہ میٹھا پانی پی جو ہم نے تیرے بیٹے کی برکت سے پیدا کیا ہے۔ وَقَرِّ عَيْنَا، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر بچے کو دیکھ دیکھ کے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر تجھے انسان کوئی نظر آئے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَقُولِي، اسے کہہ دے إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ یہ کہہ دے اے مریم، آج میں نے کسی سے بات نہیں کرنی ہے، آج میں نے اللہ کی رضا کے لیے خاموشی کا روزہ رکھا ہے۔ اس زمانے میں خاموشی کا بھی روزہ تھا، اس شریعت کے اندر ترک کلام کا بھی روزہ تھا، جیسے ترک طعام کا روزہ ہوتا ہے ہماری شریعت میں، اس شریعت کے اندر ترک کلام کا بھی روزہ تھا کہ اے مریم تو کہہ دے، تو نے جواب نہیں دینا ہے، منہ سے کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس تو اشارے سے کہہ دے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کے کہ میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ سنیے، اپنے بچے کو لے کر قوم میں آئی۔ میں بالکل شارٹ کٹ کر رہا ہوں، مختصر کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم میرے پاس نہیں ہے، میں واقعے کے اینڈ کی طرف جا رہا ہوں کہ حضرت سیدہ مریم بچے کو اٹھا کر قوم میں تشریف لے آئی۔ یہودی قوم دیکھ کر حیران پریشان کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ اس بچی کی تو بھی شادی نہیں، اس کی عمر ہی کتنی ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا تھا تو آپ کی عمر یہی 15-16 سال کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اتنی ایج تھی، اور ساری زندگی آپ نے بیت المقدس میں گزاری تھی، مسجد میں گزاری تھی۔ مسجد کے ایک حجرے میں آپ کو رکھا گیا، کیونکہ اگر بیک گراؤنڈ میں جاؤں تو بات لمبی ہے۔ آپ کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ یا اللہ تو مجھے اگر اولاد عطا فرمائے تو میں مسجد کے لیے وقف کر دوں گی۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بہانے مجھے بیٹا عطا کرے گا، کیونکہ مسجد کی خدمت کرنے والے تو مرد ہی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس نظر کے ذریعے مجھے بیٹا عطا کرے گا۔ لیکن جب سیدہ مریم پیدا ہوئی تو وہ کہنے لگی کہ یا اللہ انی وضعتها انثى، یا اللہ میں نے تو بچی جنی ہے، میں نے تو نظر اس لیے مانی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اے حنا، ان کا نام حضرت حنا تھا رضی اللہ تعالیٰ، تو نہیں جانتی کہ جو تجھے بیٹی عطا کی گئی ہے دنیا کے سارے مرد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس زمانے کے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مختصر، آپ اپنے بیٹے کو لے کر، حضرت مریم اپنے بچے کو لے کر قوم میں آئی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا، اپنی قوم کے پاس آئی، تحملہ، بچے کو اٹھائے ہوئے۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، کہنے لگے اے مریم تو نے یہ بڑا برا کام کیا ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ بھی کوئی برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، تیری ماں بھی کوئی بدی کرنے والی نہیں تھی، تیرا باپ بھی نیک تھا، تیری والدہ بھی نیک تھی، تو نے یہ کیا کام کیا ہے؟ حضرت مریم کو وہ تانے دے رہے ہیں۔ حدیث میں ہے ممکن تھا، قریب تھا کہ وہ دست درازی بھی کرتے، حضرت مریم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے۔ اللہ ارشاد فرماتا، سن آگے غور سے، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، بچے کی طرف اشارہ کر دیا، بولی نہیں، کیونکہ حکم تھا کہ آج کلام نہیں کرنی، بات نہیں کرنی، جو بات بھی کرنی ہے اشارے کے ساتھ کرنی ہے۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بچے کی طرف اشارہ کر دیا، یعنی زبان حال سے کہہ دیا، اشارے کی زبان سے کہہ دیا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ بچہ کہاں سے لائی ہے، اس بچے سے ہی پوچھ لو کہ تو کہاں سے آیا ہے، تو کون ہے، تو کہاں سے آیا ہے، بس یہ بچہ ہی جانے۔
تو یا اس کو بھیجنے والا جانے، مجھے کیا خبر ہے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے. جی اس سے اندازہ کرو کہ سیدہ مریم کتنی پاک دامن ہے. کہا لم یمسسنی بشر، مجھے آج تک کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا. اس کے باوجود مرزا قادیانی نے حضرت مریم کے اوپر بدی کا بہتان لگایا. جی کتنے افسوس کی بات ہے. خیر میں ادھر جاتا. ارشاد فرمایا فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کر دیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے تو ہم سے مذاق کر رہی ہے. ایک تو نے برائی کی ہے، آگے سے تو ہم سے مذاق کرتی ہے کہ اس بچے سے پوچھو جو تیری گود میں ہے، اس سے کلام کیسے کرے. ابھی حضرت مریم یہ اشارے کر رہی تھی اور قوم یہ جواب دے رہی تھی. حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے اور خدا تعالیٰ آپ کے بول کو قرآن میں بیان فرما رہا ہے. جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اسے خدا نے قرآن کا حصہ بتا دیا. اللہ ارشاد فرماتا ہے قال عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور درر منصور کے اندر حدیث ہے، حضرت امام سیوطی نے نقل فرمائی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس طرح ماں کی گود میں لیٹے ہوئے تھے. آپ نے ایک ہاتھ اپنے اس طرح رکھا ہوا تھا اور دوسرا ہاتھ آپ نے اس طرح اٹھا کر بلند فرمایا. دوسرے ہاتھ کو ایسے انگلی اٹھا کر آپ نے بلند فرمائی اور ایسے کہا، فرمایا سنو انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور نبی بنا کر بھیجا ہے. یہاں سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نبی دنیا میں آ کر نبی نہیں بنتا، دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نبی کو نبوت کا تاج پہنا کر بھیجتا ہے. نبی ازل سے نبی ہوتے ہیں. بولو نبی ازل سے نبی، عالم ارواح سے نبی ہوتے ہیں. یہ جھگڑا پہلے تو ہمارے اور دوسرے لوگوں کے درمیان میں تھا. افسوس کا مقام ہے کہ آج ہم سنیوں کے اندر یہ جھگڑا شروع ہو گیا ہے اور کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ نبی تو 40 سال کے بعد نبی ہوتا ہے. 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوتا، بلکہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر ہی ان کے سروں پہ نبوت کے تاج سجا دیے تھے. میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا. کن سے؟ نبیوں سے. یعنی اس حال میں وہ نبی تھے جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا. سارے انبیاء کو، وہ ایک دوسرا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام کو جمع کیا، ان کی ارواح کو جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ جب تم دنیا میں نبی بن کر جاؤ اور تم میں سے کسی کی موجودگی میں میرا محبوب تشریف لے آئے تو پھر تم پیچھے ہو جاؤ گے، وہ تمہارا امام بن جائے گا. وہ ایک الگ مضمون ہے، ابھی کبھی وقت ملا تو اس پر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کملی والے آقا کا میلاد خود بیان فرمایا. میں حضرت مریم کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ ازل سے عالم ارواح سے نبی بن کر آتے ہیں. اور ایک اور بات خوبصورت یہاں یہ کہنی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بولتے ہیں تو بول کر اپنی پاک دامنی اور اپنی والدہ کی پاک دامنی بیان کرتے ہیں. اپنی شان بیان کرتے ہیں اور اپنی والدہ کی پاک دامنی بیان کرتے ہیں. اور میرے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اپنی امت کی بخشش کی دعا فرماتے ہیں. سرکار بھی جب پیدا ہوئے تو حضور نے بھی کلام فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کلام فرمایا، مگر وہ والدہ کی پاک دامنی کے لیے بیان کیا، اپنی عظمت بیان کرنے کے لیے کیا. مگر جب سرکار پیدا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی سجدہ فرمایا. سرکار نے دنیا میں آتے ہی سجدہ فرمایا. اور علماء فرماتے ہیں حضور کو اللہ تعالیٰ نے 3 خاص سجدے عطا فرمائے. 3 سجدے حضور کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی عطا فرمائے. ایک سجدہ ولادت کے وقت اور ایک سجدہ معراج کو جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تھے، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے لامقام میں، ایک سجدہ حضور نے وہاں فرمایا تھا اور ایک سجدہ روز قیامت آپ اللہ کی بارگاہ میں فرمائیں گے، شفاعت کا سجدہ فرمائیں گے. جب پہلا سجدہ کیا تو اس میں بھی امت کی بخشش کی دعا فرمائی. جب معراج کی
رات اللہ کی بارگاہ میں گئے تو اس سجدے میں بھی اپنی امت کی بخشش مانگے، اور روز قیامت جب شفاعت کا سجدہ کریں گے تو اس سجدے کے ساتھ تو ساری امت کا بیڑا ہی پار کروا دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو یہ ہے میرے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام فرمایا اور اپنی شان اور حضرت جناب سیدہ مریم کی پاک دامنی بیان کی۔ اس کا خلاصہ کیا نکلا؟ بس ایک ہی لفظ ہے، اس پہ میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد بیان کیا جائے تو قرآن بنتا ہے، اور کملی والے آقا کا میلاد بیان کیا جائے تو ہم اہل سنت کا ایمان بنتا ہے۔ جی تو یہ بدعت نہیں ہے، یہ تو میرے مولا کی سنت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہاں بیان کی گئی ہے۔ اب کیا کیا اللہ تعالیٰ نے سرکار کی ولادت پہ ظاہر فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت ظاہر فرمائی کہ پتھر میں سے چشمہ جاری فرمایا، اور کھجور جو خشک تھی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھل پیدا کیا۔ یہ اللہ کی طرف سے عظمت ظاہر ہوئی، اور حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں کلام فرمایا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کیا ہوا کہ وہ آتش کدہ ایران جو کہ 1000 سال سے جل رہا تھا، کملی والے آقا دنیا میں آئے تو آتش کدہ خود بخود ہی بجھ گیا، اور جو حرم کے پتھر تھے، جو صنم تھے، سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ اب ان باتوں کو میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں، اور اب اگر سلام شریف پڑھنا ہے تو اس کو پڑھا جائے۔ مفتی صاحب آپ اختتامی الفاظ ارشاد فرماتے ہیں۔ وعلینا الا البلاغ۔ کلمات اور